Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک وقت ایسا آیا کہ میدان کربلا میں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بچہ شہید ہو چکا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہیوں کا خون بے گناہ میدان کربلا میں گر چکا، مگر اس کی چھینٹیں ابھی دنیا کے دامن پر موجود ہیں۔ قصر یزیدی میں فتح و نصرت کے شادیانے بج چکے، لیکن ان نقاروں سے ابھی ماتم کی صدا بلند ہونی باقی ہے۔ ابن زیاد شہید اکبر کے سر کو دیکھ دیکھ کر باغ ہو چکا، مگر ان آنکھوں کو اس باغ میں ابھی خزاں کا زور بھی دیکھنا ہے۔ عمر سعد اپنے لشکر جرار سے مٹھی بھر بے قصور مسلمانوں کو تہہ تیغ کر کے دل کے حوصلے پورے کر چکے، مگر ابھی اس کی وہ تلوار دیکھنی باقی ہے جو اس کے سر پر چمکے گی۔ شمر اور خولی اپنے کارناموں کے داد ابن زیاد سے لے چکے، مگر ابھی قدرت سے اس کا صلہ ملنا باقی ہے۔ حرملہ ابن کاہل معصوم اصغر کا کلیجہ اپنے تیر سے چھلنی کر چکا، مگر سکھ کی نیند وہ بھی نہ سویا۔ اس کسوٹی پر سب سے پہلے یزید کو دیکھنا ہے۔ اس کی 39 برس کی عمر میں موت اتفاقیہ ہی سہی، درد قولنج معمولی ہی سہی، مگر بنت علی کے وہ الفاظ کو سن کر یزید اور اس کا دربار سناٹے میں رہ گئے تھے کہ حسین کے خون سے جس سلطنت کو پانی دیا گیا اس پر تیری اولاد بھی نہ تھوکے گی۔ دنیا کو یاد ہوں گے جب حمص میں اس کو موت کا یقین ہو گیا تو اپنے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت میں وصیتیں شروع کی۔ ابھی یزید نے آغاز ہی کیا تھا کہ معاویہ نے ایک چیخ ماری اور کہا، خدا اس سلطنت سے مجھے محفوظ رکھے جس کی بنیادیں سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہوں۔ یزید بیٹے کے یہ الفاظ سن کر بہت تڑپا، مگر معاویہ لعنت بھیج کر چلا گیا۔ لوگوں نے ہر چند سمجھایا کہ تیرا انکار بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ یزید پاؤں ہاتھ مارتا اور پٹکتا 3 شبانہ روز درد قولنج میں اس طرح تڑپا کہ اگر ایک قطرہ پانی کا بھی جاتا تو تیر بن کر حلق میں اترتا۔ بھوکا پیاسا تڑپ کر دنیا سے رخصت ہوا، اور حامیان بنو امیہ نے معاویہ کو بالجبر تخت پر بیٹھا دیا، لیکن وہ رو کر اور چیخ کر بھاگا اور جا کر ایسا گھر میں گھسا کہ پھر نہ نکلا، اور حسین حسین کے نعرے لگاتا ہوا مر گیا۔ اب خدا اپنا قہر اس طرح ڈھاتا ہے کہ عبید ثقفی کوئی بادشاہ یا امیر نہیں، والی حکومت یا با اختیار نہیں، ایک معمولی قیدی بے بس اور لاچار جیل خانہ کی 4 دیواری میں محبوس و مجبور حسین ابن علی کی حمایت کو اٹھتا ہے۔ دنیا اس کا مضحکہ اڑاتی ہے، ہنسی اڑاتی ہے، محافظ اس کا مخبوط الحواس سمجھتے ہیں کہ دماغ خبط ہو گیا ہے، اور حکومت اس کو دیوانہ خیال کرتی ہے، لیکن قدرت اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتی ہے اور اس قیدی کو جس پر لوگ قہقہے لگا رہے ہیں کوفہ کا حاکم بنا دیتی ہے۔ مختار کا پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام آدمی جو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑے تھے قتل کے لیے حاضر ہوں۔
کوفہ جس نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ایمانی کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا تھا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا تھا، مختار کا حکم سنتے ہی تھرا اٹھا، اور وہی سرزمین جس پر مسلم اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی پناہ جرم سمجھی گئی تھی، ڈھنڈورا پٹ رہی ہے کہ کربلا میں امام کے خلاف تلوار اٹھانے والا اگر ایک شخص بھی کسی کے گھر میں مل گیا تو دیواریں اکھاڑ پھینکوں گا۔ نماز فجر کے بعد مختار کا اعلان ہوتا ہے، ظہر سے پہلے قیس، طبران، بشیر، اسود، عمر ابن الحجاج دست بستہ حاضر کر دیے گئے۔ مختار کا چہرہ ان کی صورت دیکھ کر سرخ ہو گیا۔ قیدی خوف سے اور مختار غصہ سے کانپ رہے تھے۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا، تم مسلمان ہو اور جس کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو اس کے بچوں کو پیاسا مار کر تم نے شہید کیا، اور یہ خیال نہ آیا کہ دنیا کی یہ ہوا عارضی ہے؟ میں اگر تمام کوفے کو قتل کر دوں اور ایک آدمی بھی زندہ نہ چھوڑوں تو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے ایک قطرہ کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ قیدی ہر چند روئے پیٹے، جب کسی طرح کام نہ بنا تو کہا، ہم عمر سعد اور ابن زیاد کے حکم سے مجبور ہو گئے۔ مختار نے کہا، تمہاری مجبوری عمر سعد اور ابن زیاد کے حکم سے ہوئی اور میری خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ تمہارے قتل سے بھی نہ میرا غصہ ختم ہو سکتا ہے نہ تمہارے قصور کی کافی سزا مل سکتی ہے، اس لیے جلاد تم کو سسکا کر قتل کرے گا۔ اس حکم کی تعمیل ہو رہی تھی کہ قیدیوں کا دوسرا گروہ حاضر ہوا۔ ان کا سردار زریع ابن ازور تھا۔ یہ چیختا چلاتا مختار کے روبرو آیا اور کہا، ہم نے یزید اور ابن زیاد کے دھوکے میں آ کر خاندان رسالت پر تلوار اٹھائی، ہمارا قصور معاف کر دیجئے۔ مختار غصہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا، ملعون، تجھ کو یہ کہتے شرم نہیں آئی؟ اس جرم کے بعد کیا تو حق رکھتا ہے کہ اپنا ناپاک چہرہ دکھا سکے؟ زمین ہو کہ آسمان، تم بدبختوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ میں خدا سے عہد کر چکا ہوں کہ جب تک مختار کی تلوار قاتلان حسین کو ختم نہ کر دے گی میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ پہلے گروہ کی طرح ان کو بھی سسکا کر قتل کرو۔ مختار کی آنکھیں غصہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سرداروں کی طرف دیکھ کر کہا، تم پر دانا پانی حرام ہے، اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ عمر سعد اور شمر اور خولی کو میرے سامنے زندہ نہ لے آؤ۔ باغیان رسالت کا قتل عام صبح سے ہو رہا تھا۔ کوفہ کے مفسد بھاگنے شروع ہوئے، کچھ بصرہ چلے گئے، کچھ تہخانوں میں چھپے، کچھ جنگلوں میں دبکے، مگر مختار کی فوج نے ایک ایک کونا کو ڈھنڈورا، ایک ایک کونا کو نہ چھوڑا۔ شمر کو تہخانوں سے، عمر سعد کو پہاڑوں کی کھو سے اور خولی کو جنگل سے پکڑ لائے اور حاضر کیا۔ جس وقت عمر سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے اور اس نے کہا، خدا اور رسول کے دشمن، تو بتا کہ تجھ کو کیا سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی؟ عمر سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، یزید اور ابن زیاد کے حکم سے میں مجبور ہو چکا تھا، قتل حسین کی ذمہ داری ان پر ہے، میں بے خطا ہوں۔ اس کے جواب میں مختار نے حکم دیا کہ عمر سعد کا لڑکا حمص کربلا میں باپ کو مدد دے رہا تھا، اسے فوراً پکڑ لاؤ۔ ابو سعید سلمہ نے عرض کیا، حاضر ہے۔ جب وہ سامنے آیا تو جلاد سے کہا، عمر سعد کے سامنے اس کے لڑکے کا سر تن سے جدا کر۔
تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ امام حسین کے دل پر اکبر و اصغر کی لاش دیکھ کر کیا گزری ہوگی۔ اسی وقت عمر سعد کے لڑکے کو قتل کر دیا۔ عمر سعد سر پیٹ رہا تھا کہ مختار نے شمر سے یوں خطاب کیا، تو ہی وہ دغاکار انسان ہے جس نے جگر گوشہ رسول کی شان میں گستاخی کی۔ شمر تھر تھر کانپ رہا تھا، رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے تو عمر سعد نے کہا تھا۔ مختار نے کہا، اچھا اے شقی القلب انسان، اپنا وہ ہاتھ اٹھا جس سے امام معصوم کے گردن پر خنجر پھیرا۔ یہ کہہ کر مختار نے اپنی تلوار اٹھائی تو شمر نے بمنت التجا کی کہ میں بہت پیاسا ہوں، پانی کے چند قطرے پلا کر مجھے قتل کر۔ مگر مختار نے یہ درخواست یہ کہہ کر نامنظور کر دی کہ شمر، وہ وقت یاد کر جب تیری فوج نے دریائے فرات پر قبضہ کیا تھا اور معصوم بچے اور پردہ نشی سیدانیاں 3 شبانہ روز پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستی رہیں۔ شمر اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مختار نے سر ہلا دیا اور جلاد نے سر تن سے جدا کر دیا۔ اتنے میں لوگ حرملہ بن کاہل کو لے آئے۔ مختار کو علی اصغر کی پیاس اور حرملہ کے تیر کے خیال نے بلبلا دیا اور کہا کہ حرملہ کے گلے پر تیروں کی بارش کرو اور نزع کے وقت آخری تیر گلے کے آر پار کر دو۔ حرملہ کی لاش تڑپ رہی تھی کہ کھولی لایا گیا۔ اسے دیکھتے ہی مختار نے کہا، یہی وہ سیاکار ہے جس نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے میں برچھا مارا تھا اور سر کو نیزہ پر چڑھایا۔ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دیا گیا اور کہا، یقین کر تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ کے شعلے مختار کے دل میں بھڑکتے رہیں گے، اور جو کچھ کر رہا ہوں اور ہو رہا ہے یہ تمہارے اعمال کی کافی سزا نہیں، پوری سزا خدا کے ہاں ملے گی۔ اس کے بعد خولی کا دھڑ باہر پھینکوا دیا گیا تاکہ لوگ اس کا حش دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اب مختار کو عبید اللہ بن زیاد کا فکر ہوا کیونکہ صرف وہی باقی رہ گیا تھا۔ مختار نے یزید ابن انس سے کہا کہ تو فوراً ابن زیاد پر حملہ کر اور زندہ یا مردہ جس طرح ہو میرے سامنے لا۔ دوسری طرف ابراہیم ابن مالک اشتر سے یہی الفاظ کہے اور ان کو بھی روانہ کیا۔ ابن زیاد پہلے ہی سے خوف زدہ ہو رہا تھا، جب دونوں طرف سے چڑھائی ہوئی تو پریشان ہو گیا۔ صلح کے واسطے بہت سے پیام بھیجے، مگر جب ناکام رہا تو میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جس وقت عبید اللہ بن زیاد گرا ہے تو دم سینہ میں تھا، اس وقت ابراہیم نے نعرہ اللہ اکبر بلند کیا اور کہا، تو نے دیکھ لیا خدا ظالموں کا اس طرح خاتمہ کرتا ہے، ہم بادشاہ نہیں ہیں، یہ صرف قہر خدا تھا جو مختار کی صورت میں تم پر نازل ہوا۔ یہ کہہ کر سر تن سے جدا کر دیا اور مختار کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح میرے دوستو کربلا کے مضی ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ مختار کا دور حقیقتاً خدائی قہر تھا جس نے دشمنان اہل بیت کو ان کے اعمال کا مزہ چکھایا، ورنہ مختار کو حکومت یا سلطنت سے واسطہ نہ تھا۔ بنو امیہ کی سلطنت بدستور قائم رہی۔ اسی سلطنت میں 14 بادشاہ ہوئے، مگر حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا قریب سب ایک ہی عادت و خصلت کے، یہاں تک کہ سلطنت کا پاسا بدلا اور حکومت عباسیوں میں پہنچی۔ ابو العباس نے تخت پر بیٹھتے ہی حکم دیا کہ بنو امیہ کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہے۔
اور شاہان بنو امیہ کی قبریں کھود کر پھینک دی جائیں، سب سے پہلے یزید کی ہڈیاں نکال کر جلائی جائیں۔ الغرض تمام ظالمان اہل بیت کا دنیا میں بڑا برا حشر ہوا اور بری طرح قتل کیے گئے اور ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حق پر چلنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔